خاص طور پر پچھلے 14 سالوں سے جو پیپلز پارٹی کا جو ظلم ہے اس صوبے پہ اور خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کے اوپر، شہری علاقے کے لوگوں کے اوپر، اس ظلم کے آگے آج تک کوئی کھڑا نہیں ہوا، بلکہ جو یہاں کی جماعت ہے، کراچی کی جماعت، وہ جماعت 2008 سے 2013 تک اسی پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ رہی ہے۔ پھر 2013 میں دوبارہ اس حکومت میں چلے گئے، اور جس اختیارات کے چھن جانے کا رونا رویا جاتا ہے، اس ایم کیو ایم کے جو میئر وسیم اختر صاحب 2015 سے 2020 تک اختیارات کے چھن جانے کا رونا رو رہے تھے، روتے رہے ہیں، وہ تمام اختیارات ایم کیو ایم نے اپنے ہاتھوں سے پیپلز پارٹی کے حوالے کیے۔ 2013 میں ان کے اپنے گورنر نے یہ تمام اختیارات اور وسائل لوکل گورنمنٹ کے نئے آرڈیننس، نئے قانون کے تحت جو 2013 میں پیپلز پارٹی لے کر آئی، یہ حوالے کیے انہوں نے۔ تو ہمیں اس شہر میں چوروں نے نہیں لوٹا، اس شہر کا جو چوکیدار تھا وہ چوروں سے مل گیا، اور اس نے چوروں کے ساتھ مل کر اس شہر کو لٹوایا ہے۔ تو پاک سرزمین پارٹی پچھلے 6 سالوں سے اس شہر کے نوجوانوں کو بچا رہی ہے مرنے سے۔ ہمارے آنے کے بعد کوئی شعلہ قبرستان میں لاش نہیں گئی۔ پاک سرزمین پارٹی شہر کے نوجوانوں کو لاپتہ ہونے سے بچا رہی ہے۔ پاک سرزمین پارٹی شہر کے نوجوانوں کو 6 سالوں سے بھائیوں سے لڑنے سے بچا رہی ہے کہ سندھی مہاجر پختون بلوچ کے نام پر یہاں پر لوگ لڑ رہے تھے، قتل ہو رہے تھے، مر رہے تھے، اس سے بچا رہی ہے۔ اور پھر پاک سرزمین پارٹی نے آ کر اس شہر کو آزاد کروایا ہے کہ اس شہر میں ہمارا پانی چھن گیا، کوئی نہیں بولا، شہر کو کچرا کنڈی بنا دیا گیا، کوئی نہیں بولا، اس شہر میں 2.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں پیپلز پارٹی نے، ایک نوکری شہر کو نہیں دی، کوئی نہیں بولا، اس شہر کی سڑکیں تباہ ہو گئی، ٹرانسپورٹ تباہ ہو گئی، اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے۔ لیکن جو لوگ اس شہر کے رکھوالے ہونے کا اور مہاجر نام پر سیاست کرنے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، انہوں نے مہاجروں کے مینڈیٹ کو بار بار بیچا ہے، اور آج بھی وہ اسی پیپلز پارٹی کے، جو پیپلز پارٹی ہم پر ظلم کر رہی ہے، اسی پیپلز پارٹی کے ظلم کا حصہ ہے۔